مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اذان دینے والے کی آواز بہت دل نشیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم مسجد کی جانب بڑھنے لگے۔ مسجد میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ مسجد جمعہ کی نماز کا منظر پیش کر رہی تھی۔ نماز ادا کی تو امام صاحب کی قرات نے سماع باندھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں نے فیصلہ کر لیا کہ امام صاحب کو میں اپنی مسجد میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ جب امام اچھا ہو، اس کی قرات بھی اچھی ہو تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب سے مصافحہ کیا، نمبر لیا۔ اسی دوران میری ملاقات مسجد کے صدر فہیم صاحب سے ہوئی۔ میری پرانی شناسائی تھی، میں نے اپنے ارادے سے انہیں آگاہ کیا تو وہ مسکرا پڑے، کہنے لگے آپ امام صاحب سے بات کر لیجیے۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی، انہوں نے میری بات پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی وقت امام صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ان سے اپنے مقصد کی بات کی تو میری بات سن کر وہ بھی مسکرا دیے۔ میں ابھی تک اس مسکرانے کی وجہ نہیں جان پا رہا تھا۔ میں نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب ہم آپ کو یہاں سے اچھی تنخواہ دیں گے، یہاں سے بہتر سہولیات فراہم کریں گے۔ امام صاحب نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں میری تنخواہ کیا ہے اور سہولیات کیا میسر ہیں؟ میں نے کہا معلوم تو نہیں، لیکن یہاں سے بہتر ہوگی۔ امام صاحب نے کہا اچھا۔ امام صاحب نے کہا میری تنخواہ اس وقت یہاں 35,000 روپے ہے اور مسجد انتظامیہ نے مجھے جو رہائش دی ہے وہ شاندار لیگزری اپارٹمنٹ ہے۔ امام صاحب نے مسجد سے متصل اپنے گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بالکنی سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر کس قدر شاندار ہوگا۔ میں حیران رہ گیا۔ امام صاحب بھی مسکرا دیے۔ واپس جاتے ہوئے میں مسجد کے صدر فہیم صاحب سے ملا اور ان سے پوچھا، کیا آپ امام صاحب کو 35,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں؟ فہیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بالکل، ہم امام صاحب کو 35,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ تنخواہ، جبکہ امام کی تنخواہ کی تو 7 سے 10,000 روپے تک حد ہے۔ اتنی زبردست تنخواہ اور اتنی شاندار رہائش، آپ عادتیں بگاڑ رہے ہیں ان مولویوں کی۔ میں نے کچھ زج ہوتے ہوئے کہا۔ فہیم صاحب اب باقاعدہ ہنس دیے، یعنی انگور کھٹے ہیں۔ فاروقی صاحب، یہ اس لیے کہ آپ جیسی انتظامیہ کے لوگ انہیں اپنی مساجد میں نہ لے جا سکیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خاموش ہو گیا۔ فاروقی صاحب، امام جتنا زیادہ اچھا ہوگا مسجد اتنی آباد رہے گی، جتنا قابل خطیب ہوگا علاقے کے لوگ اتنے زیادہ باشعور ہوں گے۔ ہم اپنے باصلاحیت علماء کی قدر نہیں کرتے بلکہ استئصال کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک مووی میکر، فلم میکر، ڈیزائنر کو تو اچھا معاوضہ دینے کو تیار ہیں، لیکن ایک مذہبی رائٹر سے فی سبیل اللہ کام کرانا چاہتے ہیں۔ ایک ٹھیکیدار کو تو مسجد و مدرسے کی تعمیر کے لیے لاکھوں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پوری قوم کے تعمیر کرنے والے امام معلم کو صرف 7,000 روپے دیتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ دنیا بھر میں پروفیشنل لوگوں کی قدر کی جاتی ہے، ہم اپنے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ کیا امام کی ضروریات ایک مزدور سے بھی کم ہے؟ مزدور کی ماہانہ انکم بھی 40,000 ہوتی ہے۔ ایک مستری آج بھی 40 سے 50,000 ماہانہ کماتا ہے۔ کیا ایک امام یا مدرسے کا استاذ اچھے گھر کی خواہش نہیں کر سکتا؟ آپ کی مسجد کی ماہانہ آمدنی 70,000 روپے ہے۔ ایک اچھا خطیب اور امام رکھ لیں، چندہ ڈبل ہو جائے گا۔ کیا آپ کو امام و خطیب کی تنخواہ نکالنے میں کوئی دقت ہوگی؟ لیکن نہ جانے ہم خود تو جہاں نوکریاں کرتے ہیں وہاں سے 70,000 سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن امام اور مدرسے کے استاذ کو 7,000 تنخواہ میں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے وابستہ ہیں، خود بتائیے آپ کے یہاں فن کے ماہرین کی قدر کیسے کی جاتی ہے؟ ان کو کیسے سپورٹ کیا جاتا ہے؟ اور سنیے، دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی NGOs کو اسلام کے منافی پروپیگنڈا کرنے کے عوض کروڑوں ڈالر فراہم کیے جاتے ہیں، اور اس فنڈ کے لیے وہ دنیا بھر میں میوزک کنسرٹ کرتے ہیں، اور اس کے جو پیسے آتے ہیں وہ ان اسلامی ممالک میں موجود NGOs کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے NGOs کو مرنے نہیں دیتے بلکہ زندہ رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے باصلاحیت لوگوں کو جینے نہیں دیتے۔ آپ اپنی مسجد کے لیے ایک اچھے خطیب و امام کو تلاش کیجیے، یقین جانیے آپ اتنا اچھا پیکیج دیں گے تو امام صاحب آپ کے پاس سے کہیں نہیں جائیں گے۔
اپنے اہل علم اور باصلاحیت لوگوں کی قدر کیجیے، انہیں ضائع مت کیجیے۔ فہیم صاحب کی بات میں وزن تھا، اب میں بھی ان کی پوری بات سمجھ گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء و ائمہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔